نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشید والفرقان الحمید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نکاح محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ آل عمران کے چند کلمات طیبات بینات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے، دوسرا عشرہ بیت رہا ہے۔ بارشاد پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے مطابق یہ دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یہ دوسرا عشرہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لا رہا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ ہم ہر وقت خوف زدہ ہیں، غم زدہ ہیں، اب عذاب ہوگا، کل عذاب ہوگا، آج یہ باز پرس ہوگی، کل باز پرس ہوگی۔ لیکن یہ ماہ رمضان کا عشرہ یہ پیغام لا رہا ہے، امیدیں دلا رہا ہے۔ ڈر تھا کہ عیسیوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عیسیوں کی سزا، عیسیوں کہتے ہیں گناہ کو، ڈر تھا کہ عیسیوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی بڑھ کے اس کی مغفرت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے نا، حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا
اگر اللہ رب العزت میری امت کی بخشش نہ چاہتا، اگر امت کی بخشش نہ چاہتا تو میری امت کو ماہ رمضان عطا ہی نہ فرماتا۔ ماہ رمضان کا عطا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت محبوب کی امت کی بخشش چاہتا ہے، اپنے محبوب کی امت کی بخشش چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے۔ آگے امت کی مرضی ہے، وہ اپنی بخشش چاہتے ہیں کہ نہیں، اللہ چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ امت کی بخشش ہو، اور یہ وہ ماہ مبارک، ماہ رمضان، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ رب العزت کے پیارے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور سب سے زیادہ معجزات کا ذکر قرآن پاک کے اندر جن کا کیا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ تو نے پہلے نبیوں کو بھی اور ان کی امتوں کو اور میری امت کو بھی بہت سارے انعامات سے نوازا ہے۔ ان امتوں سے بڑھ کر بھی تو نے کسی امت کو نوازا ہے، کسی کو انوار و تجلیات سے معمور کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے کلیم موسیٰ سے فرمایا، موسیٰ میں نے آدم سے لے کر تجھ تک ان نبیوں کے توسل سے، ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے ان کی امتوں کو نوازا ہے، طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، طرح طرح کے انعامات ان پر کیے ہیں، لیکن موسیٰ سن، میرا ایک یار ہے، مطلع الانوار ہے، سر الاسرار ہے، مکے کا شہر یار ہے، مدینے کا تاجدار ہے، امت کا غمخوار ہے، احمد مختار ہے، سید الابرار ہے۔ میرے محبوب کی امت ہے، تمام امتوں کو میں نے کوئی نہ کوئی انعام دیا ہے، کوئی نہ کوئی ان پر اپنا فضل فرمایا ہے، کوئی نہ کوئی انہیں نور کی چادریں عطا کی ہیں، لیکن اپنے محبوب کی امت کو دو نور عطا کیے ہیں۔ وہ دو نور میں نے کسی امت کو عطا نہیں کیے، کسی شخص کو عطا نہیں کیے۔ وہ دو نور کیا ہیں؟ ایک نور رمضان اور دوسرا نور قرآن۔ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی بڑھ کے اس کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ بیت رہا ہے، 16واں روزہ ہے آپ کا، اور میرا 17واں روزہ ہے۔ 16 رمضان مبارک ہے، جمعۃ المبارک ہے، 2 ہجری کو جمعۃ المبارک کے دن مدینہ المنورہ سے 113 کلومیٹر دور بدر کی وادی میں حق اور باطل کے درمیان، جھوٹ اور سچ کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ رونما ہوا، پہلا غزوہ برپا ہوا، جسے سیرت کی زبان میں، تاریخ کی زبان میں غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا پہلا غزوہ ہے، غزوہ بدر۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟
غزوہ بدر کیوں رونما ہوا ہے؟ اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف، آپ کی حیات مبارکہ کی طرف جانا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دو ادوار ہیں، دو دور ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مکی دور، اور ایک آپ کی زندگی کا مدنی دور۔ یہ دو ادوار ہیں، دو حیات مبارکہ کے حصے ہیں۔ وحی کے نزول کے بعد 13 سال مکہ المکرمہ میں اور 10 سال مدینہ المنورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ نزول وحی کے بعد یہاں ایک تھوڑی سی جو غلط فہمی ہے کچھ لوگ پھیلاتے ہیں، وہ بھی آپ سماعت کر لیں۔ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کے بعد والی زندگی ہے، وہ زندگی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ جو نزول وحی کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حیات طیبہ، وہ زندگی مبارک، وہ ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے۔ اس سے پہلی والی زندگی یعنی 40 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا آنا شروع ہوا، اللہ کی طرف سے قرآن پاک ہدایت کی صورت میں آنا شروع ہوا۔ تو 40 سالہ زندگی کے بعد والی جو 23 سالہ زندگی ہے، وہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ یہ ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے۔ اگر عقل کے حوالے سے سوچا جائے، نقل کے حوالے سے سوچا جائے، تو ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ پیدائش سے لے کر آخری دم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ ہر لمحہ، صرف 23 سالہ زندگی نہیں، صرف 23 سالہ زندگی نہیں، بلکہ زندگی کا ہر لمحہ، ہر لمحہ وہ ہمارے لیے دلیل و حجت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نبی وہ 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا، 40 سال کے بعد وہ نبی نہیں بنا۔ ہمارا نبی وہ نبی ہے جو ازلی ہے اور ابدی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نبیم و آدم بین الماء و طین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم گارے میں تھا اور محمد تارے میں تھا۔ تو پہلی بات، اگر 40 سال کے بعد وہ نبی بنتے تو پھر یہ بات کہنی درست تھی کہ 40 سال کے بعد والی زندگی ہمارے لیے حجت ہے، اس سے پہلی والی زندگی ہمارے لیے حجت نہیں۔ لیکن کیونکہ آپ ازلی نبی ہیں، ابدی نبی ہیں، اس لیے زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے۔ اور دوسری دلیل قرآن سے، قرآن سے لَأَمْرُكَ، محبوب ہمیں آپ کی ساری زندگی کی قسم، لَأَمْرُكَ عمر، لَأَمْرُكَ محبوب آپ کی ساری زندگی کی قسم۔ یہ نہیں کہا کہ 23 سالہ زندگی کی قسم،
جب اللہ رب العزت محبوب کی ساری زندگی کی قسمیں اٹھا رہا ہے تو ویسے نہیں اٹھا رہا، کیونکہ محبوب کی ساری زندگی ہمارے لیے دلیل بھی ہے، حجت بھی ہے، مثال بھی ہے اور مشعل راہ بھی ہے۔ ہر لمحہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہو رہی ہے، میلاد ہو رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جب جلوہ افروز ہوتے ہیں، متولد ہوتے ہیں، تو پہلا لفظ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے رب ہب لی امتی۔ غاروں میں جاتے ہیں رب ہب لی امتی، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اپنی قبر انور کے اندر جاتے ہیں، تو اس وقت بھی جو آخری لفظ ہیں وہ کیا ہیں؟ رب ہب لی امتی۔ وہ حبیب پیارا تو عمر بر، کرے جود و سخا سر بسر، ارے تجھے کھائے تپے سکر، تجھے کس سے بہار ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی ایک اور دلیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، 40 سال کی عمر میں، تو کفار نے، مشرکین مکہ نے، اعزا و اقربا نے، سب نے دلیل مانگی کہ اگر آپ نبی ہیں معجزہ دکھائیے، دلیل دیجئے، اپنے نبی اور رسول ہونے کا کوئی معجزہ دکھائیے آپ۔ تو تاریخ اس بات پر شاہد ہے، سیرت کی کتابیں اس بات پر شاہد ہیں کہ اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور کفار نے آپ کی نبوت اور رسول ہونے کی جو دلیل مانگی ہے، نبی پاک نے وہ دلیل چاند کو توڑ کر، سورج کو موڑ کر، درختوں کو اپنے پاس بلا کر، کنکروں سے کلمہ پڑھا کر، سڑی ہوئی کھجوریں اگا کر یہ دلیل نہیں دی۔ نہ، پڑھیں سیرت کو، تاریخ کو پڑھیں آپ۔ پہلی دلیل اپنی نبوت کی، اپنی رسالت کی، اللہ رب العزت کی توحید کی، جو پہلی دلیل نبی پاک نے دی ہے وہ اپنی 40 سالہ زندگی جو گزشتہ زندگی ہے اس کی دلیل دی ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا، بے وقوفو اور بے عقلو، بے عقلو، افلا تعقلون کا معنی، اور بے عقلو، تم مجھ سے میری نبوت کی دلیل مانگتے ہو، میری رسالت کی دلیل مانگتے ہو، میں اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں، اس کی دلیل مانگتے ہو، میں نے 40 سال تمہارے اندر نہیں گزارے؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، بچپن تمہارے سامنے ہے، لڑکپن تمہارے سامنے ہے، جوانی تمہارے سامنے ہے، چڑھتی ہوئی جوانی تمہارے سامنے ہے، پھر آج بھی تمہارے سامنے 40 سال زندگی تمہارے سامنے گزاری ہے۔ تم اپنی زندگی بھی دیکھو اور میری زندگی بھی دیکھو، تمہاری زندگی کے اندر گناہ ہی گناہ ہیں، عصیاں ہی عصیاں ہیں، جرم ہی جرم ہیں، حق تم مارتے رہے ہو، چوری ڈکیتی تم کرتے رہے ہو، اور اپنے آباء و اجداد کے ہونے کے باوجود جو تمہاری طبیعت کرنے والے تھے، ان کے باوجود تمہارے ماں باپ تھے، تمہارے بڑے تھے تمہارے سروں پر، جو تمہیں ڈانٹنے والے تھے، تمہیں سمجھانے والے تھے، تمہاری تربیت کرنے والے تھے، اس کے باوجود تم جرم کرتے رہے ہو، گناہ کرتے رہے ہو۔ مجھ محمد کو دیکھو، پیدا ہونے سے پہلے باپ چلا گیا، ابھی چھوٹی عمر ہے، ماں کا وصال ہو گیا ہے، اور پھر دادے کا وصال ہو گیا ہے، پھر چچے کا وصال ہو گیا ہے، یہ سارے میرے بچپن کے اندر چلے گئے ہیں، میری تو کوئی تربیت کرنے والا بظاہر نہیں تھا، تو پھر کوئی جب تربیت کرنے والا نہیں تھا، کوئی میرے سر پر سایہ نہیں تھا، تو اس حال میں بھی تم بتاؤ، میری زندگی تمہارے سامنے ہے، کوئی گناہ دیکھا ہو، کوئی غلطی دیکھی ہو،
تو لا محالہ تمہاری تربیت کرنے والے تمہارے والدین تھے اور میری تربیت کرنے والا میرا رب تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دونوں ادوار ہمارے لیے حجت اور دلیل ہیں. پہلا دور گرامی وہ مکی زندگی کا دور گرامی ہے، دور ہمایوں ہے اور دور صبر ہے. دور صبر ہے. 13 سالہ زندگی، 40 سال کی نبوت کی عمر میں اعلان نبوت، اعلان رسالت، اللہ کا نبی ہونے کا اعلان کرنا. اعلان فرمایا آپ نے، اظہار نبوت کیا. 40 سال کی عمر میں اجرائے رسالت ہوا ہے. اجرائے رسالت ہوا ہے یعنی رسالت کا اجرا ہوا ہے، حکم جاری ہوئے ہیں. کتاب پہلے مل چکی ہے، قرآن پہلے مل چکا ہے، احکام پہلے دیے جا چکے ہیں نبی پاک کو. 40 سال کی عمر میں اجرا ہو رہا ہے. اجرا ہو رہا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ذات جس نے انسان کو قرآن سکھایا. یہ قرآن کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ وہ انسان کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب یہ قرآن ازلی ہے تو پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے، یہ اس وقت نہیں فرما رہا جب قرآن کو پڑھایا جا رہا ہے، قرآن دیا جا رہا ہے. قرآن ازلی ہے اور پہلے دن سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی سر پر نبوت کا تاج سجا کے، رسالت کا تاج سجا کے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کتاب دے دی، قرآن دے دیا. پھر آگے تدریجن، گریجولی، لمحہ بلمحہ جو واقعہ پیش آتا رہا اس کے مطابق اللہ رب العزت اس قرآن سے واقعات لے کر محبوب کے لیے بھیجتا رہا. مکی زندگی 13 سالہ مکی زندگی ہے. 13 سال کے اندر جو ظلم و ستم ہوئے ہیں نبی پاک پر، آپ کے اصحاب پر، طائف کی وادی کے اندر جو ہوا، حضرت بلال حبشی کے ساتھ جو ہوا، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جو ہوا، خود نبی پاک کی ذات کے ساتھ جو کچھ ہوا، 13 سالہ زندگی کا آپ مطالعہ کریں. ایک بھی جہاد کا معاملہ، ایک بھی لڑائی کا معاملہ، ایک بھی غزوہ، ایک بھی لڑائی نہیں ہوئی. حکم تھا صبر کرو، برداشت کرو، صبر کرو، برداشت کرو، صبر کرو، برداشت کرو. صبر اور برداشت ہوتا رہا ہے 13 سال. ظلم و ستم کی انتہا، ظلم و ستم کی انتہا، لیکن برداشت. تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ذریعے اپنے محبوب کی امت کو پیغام دے رہا ہے. پیغام دے رہا ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ صبر کا، جو ہمارے اندر نہیں رہا. وہ برداشت کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو کفار کس انداز میں آپ پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، لیکن محبوب صبر کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے. آج ہم سے برداشت ختم ہو چکی ہے کہ نہیں ہوئی؟ برداشت ختم ہو چکی ہے. برداشت کا مادہ ہی ہمارے اندر سے نکل چکا ہے. ذرا سی بات پر ہم مارنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات پر. حالانکہ نبی پاک کی حیات طیبہ کا پہلا پیغام برداشت، آپ کی حیات مبارکہ کا پہلا پیغام صبر. یہ امت کے لیے دیا جا رہا ہے. دیکھو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں،
میں بھی اور میرے اصحاب بھی صبر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، اے میرے محبوب امتیو تم بھی صبر اور برداشت سے کام لینا، آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں، ایک دوسرے کی بات کو، ایک دوسرے کے عمل کو برداشت کرنا ہے، اور برداشت کرنے کے بعد معافی دینی ہے۔ اب یہ 13 سال برداشت کے گزر گئے، صبر کے گزر گئے، اور پہلا پیغام ہمارے لیے چھوڑا۔ اب دوسرا جو دور شروع ہوتا ہے ہجرت کے بعد کا، وہ ہے مدنی دور، مدنی زندگی کا دور۔ مدنی زندگی یہ 10 سالہ آپ کی حیات مبارکہ ہے۔ 11 ہجری کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ پہلا معرکہ جو حق اور باطل کے درمیان ہوا وہ 2 ہجری کو ہوا ہے، جسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اور آخری معرکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو غزوہ ہوا ہے اسے غزوہ تبوک کہتے ہیں، غزوہ جیش الاسرہ کہتے ہیں، اور وہ 9 ہجری کو ہوا ہے۔ پہلے 2 سال کوئی غزوہ نہیں، کوئی جنگ نہیں، اور دوسرے 2 سال آخری 9 کے بعد 10 اور 11 کوئی 4 سال نکلے، باقی 6 سال، 4 سال نکلے کہ 10 سالہ میں سے 6 سال کے اندر کتنے غزوے ہوئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے محبوب کو دفاع کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایفرٹ، کوشش، کوئی اقدام وہ افینسو نہیں تھا، ڈیفینسو تھا، دفاعی اقدام تھے سارے کے سارے، دفاعی۔ آپ نے اپنا دفاع کیا ہے، چڑھائی نہیں کی، چڑھائی نہیں کی، دفاع کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے محبوب کو اپنے دفاع کی اجازت دی کہ محبوب اب لوگ تیار ہو گئے ہیں، ذہن سازی ہو چکی ہے، مردم سازی ہو چکی ہے، تو نے اپنی نگاہ سے، اپنی تربیت سے اپنے ان اصحاب کو تیار کر لیا ہے، اب یہ وقت آن پہنچا ہے کہ آپ اپنا دفاعی نظام قائم کریں۔ ایک بھی جنگ وہ افینسو نہیں ہوئی، اقدام نہیں کیا، بلکہ نبی پاک نے دفاع کیا ہے۔ بدر لے لیں، خندق لے لیں، حنین لے لیں، تبوک لے لیں، سوائے ایک فتح مکہ کے جو پچھلے جمعہ مبارک میں آپ نے سماعت کیا ہے، وہ آپ نے اقدام کیا ہے اپنے شہر سے باہر نکل کر مکے کے اندر آ کر یہ غزوہ کیا ہے۔ لیکن وہ غزوہ کیسا تھا؟ آپ عالم اسلام کی تاریخ کو بھی پڑھیں، عالم کفر کی تاریخ کو بھی پڑھیں۔ یہ کافر جو اپنے آپ کو بڑے سیولائز کہتے ہیں، بڑے اپنے آپ کو قانون دان کہتے ہیں، اور بڑے اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، ان کی جنگوں کا مطالعہ کریں جو انہوں نے جنگیں کی ہیں، اور جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام خون خرابے کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب نہیں ہے، یہ دہشت گردی کا مذہب ہے، وہ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں اور اسلام کی تاریخ کا بھی مطالعہ کریں۔ پہلی ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے اندر اگر آپ اس کا کیلکولیٹ کریں آپ تو کتنے لوگ مارے گئے ہیں؟ 7 کروڑ سے زائد لوگ مارے گئے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے اندر 7 کروڑ سے زائد ان کافروں نے کافروں کو مارا ہے، مسلمانوں کو مارا ہے۔ اور غزوہ فتح مکہ 10,000 صحابہ کا وہ لشکر جرار، اور ایک بھی قتل نہیں، ایک بھی قتل نہیں ہوا جنگ کے اندر۔ وہ لوگ جو جرم والے تھے، جن پر حدیں لگ رہی تھی، ان کو قتل کیا گیا ہے، ان کو قتل کیا گیا ہے، ان کا خون بہایا گیا ہے۔ جو حد کے طور پر ان پر حد لگتی تھی ان کو مارا گیا ہے۔ لیکن جنگ کے اندر، فتح مکہ کے اندر، جب وہ نبی پاک 10,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں،
آگے وہ کافر ہیں جنہوں نے ساری زندگی نبی پاک اور آپ کے اصحاب پر ظلم کیا ہے، لیکن نبی پاک کی زبان سے فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ طُلَقَاء لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ 9 غزوات 27 غزوات ہیں، 9 غزوات میں خون ریزی ہوئی ہے، اور اگر آپ 9 غزوات کی خون ریزی کو جمع کریں، جو قتل ہوئے ہیں ان کو جمع کیے جائے دونوں طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے بھی اور کفار کی طرف سے، تو 9 غزوات کے اندر 700 سے کم لوگ ہیں جو کام آئے ہیں، جن کا خون بہا ہے 9 کے اندر، اور وہاں 2 جنگیں ہیں، صرف 2 جنگیں ہیں، اور جہاں کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے مسلمانوں کو اور کافروں کو مارا ہے۔ تو اب کیا کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ اور پھر اب جو ہو رہا ہے، عراق کے اندر جو کیا ہے، شام کے اندر جو کیا ہے، بوسنیا کے اندر جو کیا ہے، چچنیا کے اندر جو کیا ہے، اور پھر غزہ کے اندر جو ظلم کیا گیا ہے، اور اب جو ایران کے اندر ہو رہا ہے، پھر بھی کہیں کہ ہم امن والے ہیں اور مسلمان دہشت گرد ہیں، تو یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ عالم کفر دہشت گرد ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، پیار کا مذہب ہے، دین اسلام امن کا، اسلامتی کا مذہب ہے، مسلمان سلامتی دیتا بھی ہے اور سلامتی لیتا بھی ہے۔ اب پہلا غزوہ ہے غزوہ بدر، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ایک افواہ پھیلائی گئی مکے کے کافروں کی طرف کہ معاذ اللہ مسلمان آپ کے تجارتی قافلے کو لوٹ رہے ہیں، اس لیے وہ بدر کی وادی میں جمع ہوئے ہیں، تو کفار جمع ہو کر اپنا بدلہ لینے کے لیے وہ 1000 کی تعداد میں 800 اونٹوں سمیت 100 تیز رفتار گھوڑوں سمیت، ہر ایک کے پاس اپنی تلوار ہے، اپنی زرہ ہے، ہر ایک کے پاس، اور ساتھ پھر مغنیہ عورتیں ہیں، اور پھر کھانے پینے عیش و طرب کے سارے سامان ہیں، اور اس نیت کے ساتھ مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف آ رہے ہیں کہ اسلام اور بانی اسلام کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ کافر آپ کو مٹانے، اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ تو سب سے پہلے جب یہ مشاورتی بورڈ بیٹھا ہے، صحابہ اور نبی پاک اکٹھے ہوئے ہیں مشورہ کرنے کے لیے، تو نبی پاک نے جب سوال کیا تو سب سے پہلے جو کھڑے ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جس کا پہلا نمبر ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ سبحان پہلا نمبر ابو بکر کا۔ یا رسول اللہ، آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا مشورہ کیا ہے؟ آپ تو ابو بکر کی ساری زندگی کو جانتے ہیں، ابو بکر نے کبھی اپنی رائے نہیں دی، کبھی آپ کو مشورہ نہیں دیا، بس آپ کے حکم پر لبیک کہا ہے۔ آج بھی حکم دیجئے، اگر آپ کو مال چاہیے تو ابو بکر کا مال حاضر ہے، اور اگر جان چاہیے تو ابو بکر کی جان بھی حاضر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا آپ بیٹھ جاؤ، مشورہ دو باقی کے لوگ۔ سیدنا عمر فاروق اٹھے، یا رسول اللہ مال بھی حاضر، جان بھی حاضر، تلوار بھی حاضر، بس آپ اشارہ فرمائیں گردنیں ہم کاٹیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے تھے کہ انصار صحابہ جن کے لیے میں مکہ چھوڑ کر آیا ہوں، اپنا آبائی وطن چھوڑ کے آیا ہوں، یہ بولیں ان کے ارادے کیا ہیں؟ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، انصاری صحابی مقداد، آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھ کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں؟
فرمایا ہاں انصاریوں سے سننا چاہتا ہوں کہ تمہارے کیا ارادے ہیں. تو عرض کی یا رسول اللہ آپ ہم سے سننا چاہتے ہیں ہمارے ارادے کیا ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا کریں گے. تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے ہم قوم موسیٰ نہیں, ہم قوم موسیٰ نہیں, ہم قوم محمد ہیں. ہم موسیٰ کے حواری نہیں جو یہ کہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَٰؤُنَا قَاعِدُونَ. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جاؤ, آپ کا رب جائے اور جا کر جنگ کرو, لڑو, قتل کرو اور ہم یہاں گھر میں بیٹھ کر آرام کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے, بلکہ ہم یوں کہیں گے یا رسول اللہ آپ اپنا قدم رکھیں, آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں جہاں آپ کا قدم لگتا جائے گا ہم آپ کے قدموں کے صدقے لڑائی کریں گے, جنگ کریں گے اور ان کو قتل کرتے رہیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کے ساتھ تھا, صحابہ بھی موجود تھے. تو میں حضرت مقداد کی یہ بات تقریر سن کر نا میں نبی پاک کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا. جب حضرت مقداد نے یہ بات کہی نا کہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہم یا رسول اللہ لڑیں گے اور اپنی جانیں قربان کر دیں گے, تو نبی پاک کے چہرے پر تبسم اور چمک پیدا ہوئی. آپ کا چہرہ مسکرا رہا تھا ان کی بات سن کر. پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں؟ ہم تو پہلے ہی جانیں آپ کے نام پر فدا کر چکے ہیں. اور خبر یہ ملی ہے کہ مکے کے بڑے بڑے سورما, بڑے بڑے جنگجو سردار وہ آ رہے ہیں, انسان آ رہے ہیں, مکے کے لوگ آ رہے ہیں. آپ ہمیں حکم دیجئے, یہ تو مکے کے جنگجو اور سردار ہیں نا, ہم تو یہ جذبہ رکھتے ہیں, یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کی زبان سے یہ نکلے کہ ہم نے جنوں کے ساتھ لڑنا ہے, دیواؤں کے ساتھ لڑنا ہے, تو ہم ان کے ساتھ بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر آپ اگر یہ فرمائیں نا, یہ تو زمین پر لڑنے کی بات ہے نا, اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم سمندر کے اندر بھی چھلانگے لے آنے کے لیے تیار ہیں. نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں, جہاں کو معاف کر دیں نعرہ اللہ اکبر سے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انصار صحابہ کی گفتگو سنی تو آپ نے فرمایا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہاں مدینے کے اندر رہ کر اپنا دفاع کرنا چاہیے یا باہر نکل کر شہر سے باہر نکل کر دفاع کرنا چاہیے. تو صحابہ کی مشورے کے مطابق, یہ مشورہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے لے رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ لینے کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے, مشورہ لینے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے کے لیے, آپ کے دل اور دماغ کے اندر بات ڈالنے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے, ٹھیک ہے. اور پھر ساری کائنات کی عقل کو اگر جمع کیا جائے, ساری کائنات کی عقل کو, تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا ایک حصہ ہے, ایک حصہ, ایک جز ہے, ایک ذرہ ہے. جس طرح صحرا کے اندر ایک ذرہ ہوتا ہے نا, ساری کائنات کی عقلوں کو جمع کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل کے گلستان میں سے ساری کائنات کی عقل ایک پتی کی حیثیت رکھتی ہے. تو پھر جب عقل کل ہیں آپ, تو پھر مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہ تعلیم امت ہے, تعلیم امت ہے, امت کے لیے تعلیم ہے کہ جب بھی تم کوئی کام کرو تو مشورہ کر لیا کرو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم باہر نکل کر دفاع کرتے ہیں, ان کا مقابلہ کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک کو مدینہ المنورہ سے بدر کی وادی کی طرف چلے. 17 رمضان المبارک آپ وہاں پہنچے.
پورا مشاہدہ کیا میدان جنگ کا. ایک چھپر لگایا گیا جسے عریش کہتے ہیں, اونچی جگہ پر, نیچے میدان, اوپر, تاکہ اوپر سے بیٹھ کر آپ سارے منظر کو دیکھ سکیں. اور پھر آپ میدان بدر میں تشریف لے گئے. وہاں جا کر آپ نے, یہ پہلا معرکہ ہے جس کے اندر صفیں بنا کر صفیں بنائی گئی ہیں. مسلمان ہمیشہ برتری حاصل کرتے ہیں جنگ کے اندر بھی, علم کے اندر بھی, لیکن جب سے انہوں نے غزوات کو چھوڑا ہے, جہاد کو چھوڑا ہے, علم کو چھوڑا ہے, تو اس وقت سے برتری ان کی ختم ہو چکی ہے. ذلت و رسوائی مسلمان کا مقدر ہو چکا ہے. ہر وقت ایک نئی چیز اسلام نے وہ ہمیں دی ہے. اس کے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوتی تھی کفار کے اندر, جو بھی جنگیں ہوتی تھی, ہوتی رہی ہیں, قبائل کی جنگیں ہوتی, وہ گمسان کی جنگ ہوتی تھی, بے ترتیبی جنگ ہوتی تھی, ایک دم ٹوٹ پڑنا اور جنگ, لڑائی شروع کر دینا. جیسے ایک دم ہی شروع ہو جاتی ہے لڑائی, باہر لنگر پہ ہی شروع ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے دیکھے ہیں پچھلے دنوں وکیل لڑے ہیں, حالانکہ یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے, بے ہنگم طریقے سے. نبی پاک نے صفیں بنائی, ترتیب دی ہے اسلام نے. کیسا مہذب پروگریسو یہ اسلام دین ہے, ماڈرن, ہر نئی چیز دی جا رہی ہے. صفیں بنائی ہیں, سیدھی صفیں کرو, بالکل صفیں بنا کے, تاکہ سیسا پلائی دیوار بن کر ہم کفر کا مقابلہ کریں اکٹھے ہو کر. اور جب صفیں بنائی جا رہی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں, یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی, ایک چھڑی مبارک تھی. تو آپ اس چھڑی سے نا جو بھی آگے پیچھے ہوتا تھا اس کو سیدھا کر رہے تھے, کسی کو آگے کسی کو پیچھے کر رہے تھے. تو گزرتے گزرتے نا حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بھی کھڑے تھے, آپ کا پیٹ مبارک تھوڑا بڑا تھا, تو آپ نبی پاک نے آپ کے پیٹ پر نا چھڑی لگا کر فرمایا استوے یا سواد, سواد سیدھا ہو کر کھڑا ہو. اب پیٹ آگے تھا نا, خود تو سیدھے تھے وہ. تو جب چھڑی لگائی نا آپ کے پیٹ پر حضرت سواد کے, اور فرمایا استوے یا سواد, سواد اپنے آپ کو سیدھا کرو, صف کے اندر سیدھے ہو جاؤ. تو اس کے بعد جب سارے سیدھے ہو گئے تو نبی پاک نے فرمایا کوئی, کسی نے کوئی بات کرنی ہے, کوئی معاملہ کسی کا؟ تو حضرت سواد آگے بڑے, یا رسول اللہ میں نے ایک بات کرنی ہے. فرمایا بولو کیا بات کرنی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے, میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے, آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, میں اس کا بدلہ لوں گا. سیدنا عمر فاروق آگے بڑھے, میدان میں, اس میدان میں, اس جگہ پر تو بدلے کی بات کر رہا ہے؟ ہمارا نبی تو ہمیشہ انصاف کی بات کرتا ہے, تو کس چیز کا بدلہ لینے لگا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی لگائی ہے اور مجھے یہ چھڑی لگی ہے اور میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں وہ عدل کا نبی, کتنی محبت اور کیسا انصاف ہے, کوئی استثناء نہیں. کہ میں اس وقت نبی ہوں, حاکم وقت ہوں, سلار ہوں, سپہ سلار ہوں, مجھ سے کون بدلہ لے گا؟ استثناء نہیں. فرمایا عمر پیچھے ہٹو, پیچھے ہٹو, اس سواد آگے آؤ, لو بدلہ لو. عرض کی یا رسول اللہ جب آپ نے چھڑی لگائی تھی میرا پیٹ ننگا تھا, آپ کے پیٹ پر کپڑا ہے, آپ بھی کپڑا اٹھائیے. دیکھو محبت کیسی ہے, آپ بھی کپڑا اٹھائیے. صحابہ حیران پریشان ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی پاک نے اپنے شکم اقدس سے کپڑا اٹھایا, حضرت سواد آگے بڑھ کر آپ کے شکم مبارک پر بوسہ دیا. یا رسول اللہ اس بدلے کے بہانے آپ کے شکم اقدس پر بوسہ دے رہا ہوں, آپ کے جسم کو مس کر رہا ہوں, میدان جہاد میں جا رہا ہوں, اس کے بعد آپ کو دیکھوں یا نہ دیکھوں, آخری بار آپ کا بوسہ لے کر آپ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں. اب جب صفیں سیدھی ہو گئی
تو نبی پاک نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جو دشمن کا لشکر ہے اس کی خبر لے کر آؤ، کون لوگ ہیں، کتنی تعداد ہے، کیا معاملے ہیں۔ تو 2 صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین وہ جاسوسی کے لیے، خبر لینے کے لیے دشمن کے لشکر کی طرف گئے، تو ایک ان کا جاسوس بندہ کفر کا وہ اس طرف آ رہا تھا، وہ بھی جاسوسی کے لیے آ رہا تھا، تو اس کو پکڑ کر نا دونوں صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ جب لے کر آئے تو نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ یہ جاسوسی کے لیے آ رہا تھا، ہم اس کو پکڑ کر لے آئے ہیں، ایک کفر کے طرف سے یہ جاسوسی کر رہا ہے۔ تو نبی پاک نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ تقریباً 1000 کے لگ بھگ ہے ہماری تعداد۔ اچھا گھوڑے کتنے ہیں؟ کہنے لگا 100 سے زائد برق رفتار گھوڑے ہیں، تیز دوڑنے والے، جنگ کے اندر مہارت رکھنے والے گھوڑے ہیں۔ اونٹ کتنے ہیں؟ کہنے لگے کہ 700 اونٹ ہے جو ہمارے لیے سواری کے طور پر، اور اس سے زیادہ اونٹ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے، لشکر کی خوراک کے لیے۔ اچھا تلواریں اتنی تلواریں ہیں، نیزے اتنے نیزے ہیں، زریں اتنی زریں ہیں، اور کون کون ہیں؟ مکے سے کون کون آیا ہے؟ تو کہنے لگا ابو جال آیا ہے، عتبہ آیا ہے، شیبہ آیا ہے، عبد ود آیا ہے۔ جب نبی پاک نے سارے سرداروں کے نام سنے نا، پھر صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا میرے صحابہ، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے نکال کر تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، اور ادھر مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے؟ 313 اور تلواریں کتنی؟ 2 تلواریں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اگر کسی کے اوپر کپڑا ہے تو نیچے تہمت نہیں ہے، اگر تہمت باندھا ہوا ہے تو اوپر چھاتی کپڑا نہیں ہے اوپر، اور پاؤں میں جوتے نہیں، اور روزے دار ہیں، اور روزہ کس انداز میں رکھ رہے ہیں کہ ایک ہی کھجور ہے، صبح کو چوس کا روزہ رکھتے ہیں، اور اسی کھجور کو چوس کا روزہ افطار کرتے ہیں، اور 113 کلومیٹر کا سفر طے کر کے سنگلاخ وادیوں سے گزر کر، تپتے ہوئے صحرا سے گزر کر، ننگے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، تمازت آفتاب ہے، اور اس حال میں 4-5 دن کا سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہیں، جسم نڈھال اور کمزور ہیں، اور تعداد میں تھوڑے ہیں۔ تو جب یہ کیفیت دیکھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اب ناز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کیا، یا اللہ کفر سب کچھ لے کر آ گیا ہے جو ان کے پاس تھا، تعداد کے حوالے سے وہ ہم سے زیادہ ہیں، قوت کے حوالے سے ہم سے زیادہ ہیں، سامان حرب کے حوالے سے ہم سے زیادہ ہیں، اور جو ان کے پاس تھا وہ لے آئے ہیں، اور جو مجھ محمد کے پاس ہے میں بھی لے آیا ہوں، یہ بھوکے پیاسے اور صرف تیری ذات کے ساتھ محبت کرنے والے اور تیرے محبوب کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کے دلوں میں کوئی دنیا نہیں، دنیا کی محبت نہیں، یہ تیری توحید کے لیے، تیرے محبوب کی نبوت اور رسالت کے لیے یہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ میں لے آیا ہوں، جو ان کے پاس تھا وہ لے آئے ہیں، اور یہ میری 13 سال کی کمائی ہے، 13 سال کی یہ میری کمائی ہے، میں نے یہ 13 سال میں یہ 313 تیار کیے ہیں، اور سب کچھ اپنی کمائی جمع پونجی لے کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ میں محمد یہ نہیں کہتا کہ انہیں فتح عطا فرما، ان کی جانیں بچ جائیں، میں یہ نہیں کہتا یہ میدان جنگ میں کام نہ آئیں، ان کی گردنیں نہ کٹیں، لیکن ایک بات تجھ سے کہتا ہوں، بڑے ناز سے کہتا ہوں، ان تو لکا هذه العصابة لم توبت فی الارض ابدا، اگر یہ 313 نہ رہے
تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی. ان تولک هذه الاصابۃ لم توبت فی الارض ابدا. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے یہ کہ اگر یہ 313 نہ رہے نا تو پھر کفر غالب آئے گا, اسلام مغلوب ہو جائے گا, شرک غالب آئے گا اور توحید مغلوب ہو جائے گی. تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا, زمین پر تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. میں نہیں کہتا کہ تو انہیں بچا لے, لیکن تو دیکھ لے اگر یہ انہیں فتح نہ ملی اور پھر کفر وہ سارے سورما لے کر سردار لے کر آ گیا ہے اور پھر شیطان بھی ان کے ساتھ ہے, تو اگر یہ کام آگے, یہ شہید ہو گئے, یہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے, تو تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا. جب نبی پاک یہ دعا کر رہے ہیں نا, ناز والی دعا, اجابت کا جوڑا, عنایت کا سیرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. یہ دعا کر رہے ہیں نبی پاک ہاتھ اٹھا کر بدر کی وادی میں, تو آسمان پر قرآن برپا ہو گیا. فرشتوں سن رہے ہو میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے؟ جبریل اٹھ, اسرافیل تو بھی اٹھنا, میکائیل تو بھی اٹھ, میکائیل اٹھ, 1000 فرشتے لے. قرآن کہہ رہا ہے 1000 فرشتوں کو لو اور محبوب کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو ہم 1000 آ گئے ہیں. میکائیل تو بھی اٹھ, 3000 فرشتوں کو لے اور محبوب کی بارگاہ میں جا. جبریل تو بھی اٹھنا, تو کیوں بیٹھا ہوا ہے, دیکھتا نہیں نیچے محبوب میرا کیا باتیں کر رہا ہے. اور 5000 تو لے. سورہ انفال اور سورہ آل عمران کی آیات یہ بیان کر رہی ہیں. 1000, 3000 اور 5000 کتنے ہوئے؟ 9000 فرشتے. کتنے؟ 9000 فرشتے. اور میکائیل بھی, اسرافیل بھی, جبرائیل بھی اور اسرائیل بھی, یہ چاروں فرشتے سردار, اور ان کے ساتھ 9000. جبریل جاؤ, یہ 5000 لے کر جاؤ اور محبوب سے عرض کرو محبوب 9000 فرشتے آ گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ شیطان بھی ان کی طرف سے آیا ہے. اگر ان کی طرف سے میرا دشمن اور تیرا دشمن شیطان آیا ہے تو تیری مدد کے لیے فرشتوں کے ساتھ تیرا رب بھی تیرے ساتھ ہے. انی معاکم. محبوب یہ 9000 فرشتے بھی, اسرافیل بھی, میکائیل بھی, اسرائیل بھی, جبریل امین بھی, اور پھر تیرا رب بھی تمہاری مدد کے لیے. اب یہاں تھوڑی سی بات, جبریل امین اگر پر مارے نا تو 7 زمینوں کو تہ و بالا کر دے, اور یہاں 9000 فرشتے, 9000 فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے, صحابہ کی مدد کے لیے بدر کی وادی کے اندر 9000 فرشتے. فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے, اور فرشتے اللہ ہیں. بولو یار, ہیں اللہ ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے ہیں. اگر فرشتے مدد کر سکتے ہیں تو پھر باقی جو اولیاء اللہ ہیں, باقی جو اللہ کے بندے ہیں, وہ مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ 9000 فرشتے, اور پھر 9000 فرشتوں پر اکتفا نہیں کیا, انی معاکم. محبوب جہاں تم ہو وہاں تیرا خدا بھی تیرے ساتھ ہے, خدا بھی تیرے ساتھ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پیچھے سے نا آپ کو پکڑا, یا رسول اللہ آپ دعا فرما رہے ہیں, اللہ کی مدد آ چکی ہے. اب یہ جنگ شروع ہوئی, لڑائی غزوہ بدر شروع ہوا. آپ تاریخ سیرت کی مغازی کی کتابوں کا مطالعہ کریں. 14 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. 14
اور 70 کافر مارے گئے ہیں، 70. اور تاریخ یہ کہتی ہے، سیرت کی کتابیں یہ کہتی ہیں، مغازی کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ 70 کافر جو واصل جہنم ہوئے ہیں، ان میں 35 کافروں کو سارے صحابہ نے فرشتوں سمیت مل کر ان کو قتل کیا ہے. سارے صحابہ جو 313 تھے نا، جتنے بھی وہاں، اور 9000 فرشتوں سمیت مل کر 35 کافروں کو واصل جہنم کیا ہے. اور بقیہ جو 35 بنتے ہیں نا، 70 ہوئے نا، بقیہ جو 35 بنتے ہیں، تاریخ کہتی ہے ان 35 کو اکیلے مولا علی نے قتل کیا ہے. شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، حیدر قرار، لا فرار، اور 35 کو اکیلے مولا علی رضی اللہ. قوت پروردگار، فرشتوں کے پاس بھی قوت اللہ کی، مولا علی کے پاس بھی قوت اللہ کی، نبیوں کے پاس بھی قوت اللہ کی. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اللہ کی اجازت اور اس کی توفیق کے بغیر کوئی کچھ نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں کرتا. بلکہ محبوب اپنے محبوب کی رضا کے بغیر تو قدم بھی نہیں اٹھاتا نا. تو جو محبوب خدا ہے وہ اپنی مرضی سے کام کرے گا. بس جو محبوب کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کے عمل کے ساتھ ممد و معاون ہوتا ہے. محبوب تو کرتا جا اور اس کام کے اندر برکت اور قوت میں عطا کرتا جاؤں گا. اب یہ غزوہ بدر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. نبی پاک کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور آپ، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک، حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. آپ اپنی چھڑی کے ساتھ نا نشان لگا رہے ہیں، لکیریں ڈال رہے ہیں. آج ہی مسرع فلان، آج ہی مقتل فلان. صحابہ ساتھ ہیں، لکیر ڈالی، یہاں فلاں کافر گرے گا مرے گا، یہاں فلاں کافر کا خون گرے گا وہاں مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر. آج ہی مقتل فلان، آج ہی مسرع فلان. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں، اور جب جنگ ختم ہوئی تو ہم کیا دیکھتے ہیں، جہاں جہاں نبی پاک نے لکیر ڈالی تھی اس کے ایک انچ بھی ادھر ادھر وہی کافر جس کا نام لیا تھا وہ وہی پڑا ہوا تھا. اب ان سارے کافروں کو اٹھا کرنا، جو بیر بدر ہے، وہاں بدر کا ایک کنواں تھا، ایک تو جہاں سے پانی پیتے تھے، اس کے ساتھ ایک گڑھا تھا. ان سارے کافروں کو، ان کی لاشوں کو اٹھا کر، بدبودار سڑی ہوئی لاشیں اٹھا کر وہاں پھینکا گیا. اور نبی پاک نے اس گڑھے کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کر نا، اپنے ایسے ہاتھ رکھ کر، ساتھ ابو بکر عمر ہیں، تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کے بات کی، ان کافروں سے، مردہ کافروں سے بات کی. بات کیا کی؟ تم نے اپنے انجام کو دیکھ لیا ہے، جو میں تم سے باتیں کرتا تھا، کیا وہ میری باتیں سچی نہیں تھی؟ کیا اللہ کے وعدے حق نہیں ہیں؟ یہ آپ ان کافروں سے بات کر رہے ہیں جو قتل ہوئے ہیں بدر کے اندر. میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا تھا، اسلام کی حقانیت کے بارے میں کہتا تھا، اللہ کی توحید کے حوالے سے، اللہ کی عبادت کے حوالے سے. بتوں کو کہتا تھا یہ جھوٹے ہیں، برے ہیں. کیا آج یہ وعدے سچے نہیں ہوئے؟ پاس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں. آپ نے نبی پاک کی طرف دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، یہ سنتے ہیں؟ یہ مرے ہوئے کافر یہ سنتے ہیں جس سے آپ بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، تم سے زیادہ سن رہے ہیں. یہ اگر مرے ہوئے کافر وہ سن سکتے ہیں تو جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ قبروں کے اندر جا کر ہماری باتوں کو کیوں نہیں سنتے؟
اور پھر ولی تو ولی رہے، صحابہ تو صحابہ رہے، امام الانبیاء کی بات کرتے ہو۔ اب یہ سارا معاملہ فنش ہوا، ختم ہوا، جنگ ختم ہو گئی، 70 قیدی ہوئے، کچھ بھاگ گئے، 70 واسطے جہنم ہو چکے۔ قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا بڑی لمبی داستان ہے، کیا کیا معاملات پیش آئے، یہاں ایک بات کر دیتا ہوں۔ موافقات عمر کی بات ہوتی ہے، ایک 16 معاملات ہیں یا 17 معاملات ہیں زمین پر، فرش پر جو کچھ حضرت عمر نے رائے دی نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو رائے دی، وہی حکم آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ اسے کہتے ہیں موافقات عمر۔ حضرت عمر کے موافق اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کر دیا، آیات کو نازل۔ 17 یہ مقامات ہیں، 17 مقامات ہیں۔ یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، مقام ابراہیم، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، قرآن پاک کی آیت ہے۔ طواف کر رہے تھے نبی پاک صحابہ کے ساتھ، عمر فاروق کے ساتھ، تو عرض کی یا رسول اللہ یہاں جو حضرت ابراہیم کا یہ مقام ہے جہاں قدم لگے ہیں، یہاں ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ رائے دی سیدنا عمر فاروق نے۔ اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، جبریل جا محبوب کی بارگاہ میں، عمر جو کہتا ہے نا ایسے ہی کرو۔ سیدنا عمر فاروق، یہاں ایک بڑی یہ سوچنے والی اور سمجھداری والی بات ہے، یہ سنیں آپ غور سے۔ 17 مقامات ہیں جو موافقات عمر ہیں، جو سیدنا عمر نے زمین پر فرش پر کہا ہے، عرش سے وہی اللہ رب العزت نے اس کی موافقت کی ہے۔ خود سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ ایک معاملہ ایسا ہے جس پر میں بہت پریشان رہتا ہوں، بہت پریشان رہتا ہوں، کاش میں نبی پاک کے ساتھ موافقت رکھتا، نبی پاک کے ساتھ میری موافقت ہوتی۔ وہ کیا تھی؟ جو اسیران بدر تھے نا، نبی پاک کی رائے مبارک اور سیدنا ابوبکر کی رائے مبارک کیا تھی کہ ان اسیران بدر کو فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کر۔ فدیے میں کیا کیا تھا اگر آپ پڑھیں گے، فدیے میں مال تھا کہ مال لے کر، اگر کسی کے پاس مال نہیں، پیسے نہیں ہیں، تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ اگر کوئی بھی فن جانتا ہے، تعلیم کا کوئی چیز جانتا ہے، تو تعلیم دے کر، زبان سکھا کر، علم سکھا کر، فدیے کے طور پر علم سکھا کر انہیں آزاد کر دیا جائے۔ علم کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اور آج امت مسلمہ، نبی پاک کی امت علم سے ہاتھ جھاڑ بیٹھی ہے۔ یہاں صرف صرف ناب کا علم نہیں ہے، قرآن کی پہلی واہی بھی علم، اقرا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ صرف ناب پڑھو، صرف قرآن کو پڑھو، نہ، اقرا مطلق سب کچھ پڑھو۔ اسپیس کا علم بھی پڑھو، سائنس کا علم بھی پڑھو، ٹیکنالوجی بھی پڑھو، قرآن بھی پڑھو، حدیث بھی پڑھو، میڈیکل سائنس، سب کچھ پڑھو۔ لیکن امت صرف کھانے پر تلی ہوئی ہے، تعلیم کے حوالے سے نیل، زیرو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تعلیم قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ذلت اور رسوائی اس امت کا مقدر بنا ہے، ورنہ یہ عزت والی امت ہے، برکت والی امت ہے یہ۔ تو فدیے کے طور پر تعلیم، فن، کوئی لکھنا جانتا ہے لکھا کر، خطاطی سکھا کر، کوئی فن جانتا ہے وہ سکھا کر وہ اپنا معافی لے لے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ ان کی گردنیں کاٹی جائیں، اور جو جس کا رشتہ دار ہے نا، خونی رشتہ، اس کو اس کے سامنے رکھا جائے، وہ گردن کاٹے اس کی۔ اللہ رب العزت نے سیدنا عمر فاروق کے مطابق قرآن کو نازل کیا، اور ہر وقت سیدنا عمر فاروق روتے رہتے تھے کہ میری رائے نبی پاک کی رائے کے مطابق کیوں نہیں ہوئی۔
اس پر وہ ہر وقت روتے رہتے تھے، پشیمان رہتے تھے کہ میری کاش میری رائے نبی پاک کی رائے کے ساتھ ہوتی. ایک اللہ کی طرف سے موافقت ہو رہی ہے، ایک نبی پاک کے ساتھ رائے ہے، اور سیدنا عمر فاروق نبی پاک کے ساتھ موافقت کو ترجیح دے رہے ہیں، ترجیح دے رہے ہیں. یہی عقیدہ صحابہ کا ہے، یہی عقیدہ ابو بکر کا ہے، اور یہی عقیدہ سیدنا عمر فاروق کا ہے کہ جب بھی محبت کی بات آتی ہے، ترجیح کی بات آتی ہے، تو صحابہ نبی پاک کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں. اقبال کہتا ہے معنی حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری بادیدہ صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی. اقبال کہہ رہا ہے یہ کہ اگر اقبال کی تحقیق پڑھو گے، اقبال کی نگاہ سے دیکھو گے، تو اقبال کے نزدیک سب سے اہمیت والی ذات، سب سے محبت کرنے والی ذات وہ نبی پاک کی ذات ہے، کیونکہ نبی پاک نے ہی ہمیں اللہ کا عرفان دیا ہے. اب جنگ ختم ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے طور پر اس بدر کی وادی میں آپ نے نماز پڑھی، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں. جب نماز پڑھ رہے تھے نا نبی پاک، تو صحابہ کا عمل آپ مسجد نبی کے اندر دیکھ لیں یا دوسرے معاملات دیکھ لیں، اکثر آپ نبی پاک کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے. یہ پڑھیں، بخاری مسلم حدیث پاک پڑھیں. کان اکھیوں سے دیکھتے تھے، کبھی کبھی اپنا چہرہ مبارک گما کے نبی پاک کے چہرے مبارک کو دیکھتے تھے. صحابہ کا عمل تھا یہ نماز کے دوران. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو ان کی دید کا بہانہ بنی. اقبال کہہ رہا ہے یہ بھی. تو دیکھا صحابہ نے کہ عین نماز کے دوران نبی پاک مسکرا رہے ہیں. تاریخ کی ساری سیرت کی کتابیں کھنگالیں آپ، صحابہ دیکھ رہے ہیں نبی پاک نماز کے دوران غزوہ بدر کے بعد مسکرا رہے ہیں. تو سلام پھیرا تو صحابہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کا چہرہ اسی طرح مسکراتا رہے، آپ اسی طرح میرے ساتھ خوش رہیں، آپ کے چہرے پر اسی طرح خوشی رہے قیامت تک، بعد قیامت بھی اسی طرح آپ کا چہرہ کھلا رہے. یہ آپ مسکرا رہے تھے، پہلے ہم نے کبھی دیکھا نہیں نماز کے دوران مسکراتے ہوئے، آج کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو فرمایا میرے صحابہ، میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جبریل امین اپنے سر کو جھکائے ہوئے وہ سامنے کھڑا ہے، پریشان ہے، پشیمان ہے. تو میں نے اس کی کیفیت کو دیکھ کر نا مجھے ہنسی آئی، مسکرایا میں کہ جبریل اس انداز میں کھڑا ہے. تو میں نے پوچھا جبریل سے کیا معاملہ ہے، تو اس طرح پریشان کیوں ہے؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں جبریل نے مجھے کہا کہ میں جنگ کے بعد سارے فرشتوں کو لے کر واپس چلا گیا، جب اوپر گیا ہوں تو سارے دروازے بند تھے، اوپر جانے کے لیے سارے دروازے بند تھے. تو میں نے کہا میں جبریل ہوں، دروازہ کھولو. تو حکم ہوا کہ نہیں، دروازے بند ہے تمہارے لیے، اوپر نہیں آ سکتے. تو پوچھا کیا بات ہے، کیوں نہیں آ سکتا؟ تو فرشتوں نے کہا اللہ پوچھ رہا ہے کہ میرے محبوب سے اجازت لے کر آئے ہو؟ جاؤ پہلے محبوب سے اجازت لو، جب محبوب اجازت دے گا پھر تمہارے لیے دروازے کھولیں گے اوپر کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غزوات 27 غزوات آپ کی حیات مبارکہ کے 8 سالہ یا 6 سالہ جو مدنی زندگی ہے 27 غزوات ہیں، اور 47 کے قریب سرایا ہیں. سرایا جہاں نبی پاک تشریف نہیں لے گئے، صحابہ کو حکم دیا آپ جائیں، ان کو امیر بنایا ہے، اور جس میں خود نبی پاک شریک ہوئے ہیں اسے غزوہ کہتے ہیں. 27 غزوات ہیں اور 47 سرایا ہیں، اور 6 سالہ زندگی ہے، 2 سال پہلے اور 2 سال بعد کے. یہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی غزوہ نہیں ہوا. 6 سال اگر آپ اس کو تقسیم کریں تو ہر مہینے کے اندر، بلکہ ایک مہینے سے کم دن بنتے ہیں، ہر مہینے کے اندر ایک غزوہ ہے، ایک جنگ ہے. ایک جنگ ہوئی ہے
ایک ایٹم گرا ہے جاپان پر، تو کتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج وہ اس کی کمر سیدھی ہوئی ہے، اور یہاں ہر مہینے کے بعد غزوہ ہے، لیکن ہر آنے والا دن مسلمانوں کو ترقی دے رہا ہے، تعداد کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے۔ اور پھر دو غزوات، دو جو جنگیں ہوئی ہیں، عظیم جنگیں ہوئی ہیں بڑی، دونوں کے اندر 7 کروڑ سے زائد لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، پہلی جنگ اور دوسری جنگ۔ اور یہاں 27 غزوات اور 47 سرایا اور 700 سے کم لوگوں کو ان کا خون بہایا گیا ہے۔ پھر بھی اگر اسلام امن کا مذہب نہیں تو پھر تم نے امن کہاں سے لینا ہے؟ اور ساری کی ساری جو غزوات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ سارے کے سارے غزوات سرایا یہ ایفینسو نہیں تھے، ڈیفینسو تھے۔ آپ نے اقدام نہیں کیا، اپنا دفاع کیا ہے۔ ساری کی ساری آپ ہسٹری پڑھ لیں، مغازی پڑھ لیں، کبھی بھی ایفینسو ہو کر نبی پاک نے کام نہیں کیا، اپنا ڈیفینس کیا ہے۔ اور ڈیفینس ہر قوم کو اللہ رب العزت نے اس کا حق دیا ہے، اپنا وہ دفاع کرے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی اجازت دی کہ اب آپ اپنا دفاع کریں۔ یہ غزوہ بدر وہ غزوہ ہے، غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں آتا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں کہ جو احد کے شہداء کو ایک بار سلام کرتا ہے، ایک بار سلام کرتا ہے، احد کے شہداء قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ انہی کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، احد کے شہداء کے بارے میں۔ اور جو شہداء احد کو ایک بار سلام کرتا ہے، قیامت تک احد کے شہداء ان کے سلام کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ اور امت اس بات پر متفق ہے کہ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں ان سارے غزوات میں سب سے افضل غزوہ غزوہ بدر ہے۔ جو صحابہ اس میں شریک ہوئے وہ بھی افضل، جو ملائکہ اس میں شریک ہوئے وہ بھی افضل۔ اور اگر احد کے شہداء قیامت تک سلام کا جواب دیتے رہتے ہیں تو پھر شہداء بدر جواب کیوں نہیں دیں گے؟ آؤ مل کر بدر کے شہداء کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا شہداء، یا نقباء، یا سعداء، السلام علیکم یا مجاہدین فی سبیل اللہ حق جہادہ، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، السلام علیکم یا شہداء بدر کافۃ عامۃ الف الف مرہ الی یوم القیامہ۔ وعلیکم